متقی وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، بالغیب سے کیا مراد ہے؟ وہ چیزیں جنہیں ہم ہاتھ سے چھو نہیں سکتے، زبان سے چکھ نہیں سکتے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کان سے سن نہیں سکتے، ناک سے سونگھ نہیں سکتے اور عقل سے سوچ نہیں سکتے، وہ چیزیں، ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو چاہے جتنے اچھے اخلاق ہوں، جتنے اچھے اعمال ہوں، جب عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں اچھے عمل کا، کوئی فائدہ نہیں اچھے اخلاق کا۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ درست ہو۔ اس کو ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس نے لکھا 0، پھر لکھا 0، پھر لکھا 1، 0 0 پھر 1، تو اس کا مطلب 1 ہے۔ اب 1 سے پہلے، 1 سے پہلے، 1 کے ہندسے سے پہلے جتنے بھی 0 لگاتا جاؤں، 1 رہے گا، 1 کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی وہ 10 اور 100 اور 1000 نہیں بنیں گے، وہ 1 ہی روپیہ رہے گا۔ لیکن یہی 0 جو ہم نے 1 سے پہلے لگایا ہوا تھا، یہی 0 ہم 1 کے بعد لگا دیتے ہیں۔ اگر 1 0 ہے تو 10 روپیہ بن جائے گا، اگر 2 0 ہے تو 1000، 100، 3 0 ہیں تو 1000، 4 0 ہیں تو 10,000 اور 5 0 ہیں تو 1,00,000 بن جائے گا۔ 0 کی جو ویلیو ہے، 0 کی ویلیو یہ عدد کے بعد ہوتی ہے، 0 کی ویلیو عدد سے پہلے نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی ہمارا جو اعمال ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، جتنے بھی ہمارے نیک اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے نیک اعمال یہ 0 کی طرح ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ عدد کی طرح ہے، ہندسہ۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہے، یعنی ہم نے 0 کو عقیدے کے بعد لگایا ہے، تو ہمارا یہ 1 10 روپے، 100 روپے، 1000، 10,000 بنتا جائے گا، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اللہ راضی ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر یہی اعمال عقیدہ درست نہیں ہے اور غلط عقیدہ ہے، ہم 1000 بار نماز پڑھیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اگر غلط ہے، ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، ہم نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور ہم قبر پرستی کرتے ہیں، ہم قبروں کو سجدہ بھی کریں اور ساتھ میں خوب اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، تو ہمارا یہ خرچ کرنا ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ جب ہم اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے، اللہ ہمارا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ متقیوں میں 3 صفات ہوتی ہیں بنیادی طور پر۔ ایک تو وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیا مطلب؟ ان کا عقیدہ درست ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نمبر 2 ان کے اعمال درست ہیں، حسن عمل۔ اور تیسری چیز مما رزقناہم ینفقون، ان کے اخلاق بہت عالی شان اور بہت عمدہ اور بہت اچھے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا، اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال ملا انسان کو، یہ مال انسان کا نہیں ہے بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ چاہے تو پورا مال واپس لے لے، اللہ چاہے تو پوری اولاد واپس لے لے، اللہ چاہے تو ساری نعمتیں واپس لے لے، یہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے۔
اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہیں. اگر اللہ واپس لینا چاہے اللہ کو 100% حق ہے، لیکن اگر اللہ واپس نہیں لے رہا، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے مال دیا سارا مجھے دے دو، سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نہیں، مما، تھوڑا سا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، باقی سارا اپنے اوپر، اپنے جسم پر، اپنے آپ پر خرچ کرو. دوسرا معنی یہ ہے مما رزقناہم ينفقون. اس کے اندر ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ ہم مما کے اندر جو ہے اس سے مراد پیسہ نہ لیں، مال، پیسہ نہ لیں. ایک ہوتا ہے پیسہ خرچ کرنا، روپیہ پیسہ خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، بینک بیلنس کو خرچ کرنا. ایک ہوتا ہے مما سے مراد اللہ کی نعمتیں. اللہ نے آپ کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو علم دیا ہے، علم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. مال دیا ہے، کسی کے پاس مال کی ایبلٹی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مال خرچ کرے. کسی کو اللہ نے ہنر دیا ہے، کوئی فن دیا ہے، وہ اپنے اس ہنر کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کسی کو اگر کوئی اور صلاحیت دی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بہت ساری چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اپنے علاج کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. جو بھی انسان کے اندر اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جو اس کا ٹیلنٹ ہے، جو اس کی اچھی ایبلٹی ہے، وہ اس ایبلٹی کو اللہ کے راستے میں قربان کرے. یہ تقویٰ ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف مال کو خرچ کرنا ضروری ہے. نہیں، اگر اللہ نے علم دیا ہے، قرآن کی دولت دی ہے، تو وہ بھی دوسروں میں پھیلانا، یہ بھی سخاوت ہے. سب سے اعلیٰ سخاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا صحابہ سے، یہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس مال ہو اور وہ مال خرچ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا سخی وہ ہے جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی اور اس نے اللہ کے راستے میں علم کو خرچ کیا، علم کو پھیلایا. یہ سب سے بڑا سخی ہے. کیونکہ مال یہ تو بہت چھوٹی نعمت ہے، علم یہ بہت اعلیٰ نعمت ہے. جاہلوں کا حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ جاہلوں کو مال مبارک ہو، ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے. یعنی جو لوگ اللہ سے ناواقف ہیں وہ مال کے پیچھے جاتے ہیں اور علم کو چھوڑ دیتے ہیں، تفسیر کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کے علم کو، حدیث کے علم کو چھوڑ دیتے ہیں، پیسے کی طرف جاتے ہیں، مال کی طرف جاتے ہیں. یہ اللہ کے معرفت سے ناآشنا ہے، اللہ کے مرتبے اور مقام سے ناآشنا ہے. اور جو اللہ کے مرتبے کو سمجھتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ لوگ مال کے پیچھے نہیں جاتے بلکہ علم کے پیچھے جاتے ہیں، علم کے پیچھے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے ان کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. لیکن اگر کوئی علم چھوڑ کر مال کے پیچھے جائے گا اسے کبھی علم نصیب نہیں ہوگا. لیکن جو مال چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے جائے گا اللہ اسے علم بھی دے گا اور مال بھی دے گا، اللہ اسے ساری نعمتیں دے گا. مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے اس میں ٹیلنٹ رکھا ہے اس ٹیلنٹ میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ اس وقت بہت اہم چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ہم سے اگر کوئی مدد مانگ رہا ہوتا ہے ہم فوراً پیسے کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیب میں پیسے ہیں، پھر کہتے ہیں یار جیب میں تو پیسے ہی نہیں ہیں، کیسے خرچ کریں. ٹھیک ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں نا، لیکن یہ سوچیں کہ میں اس کے کسی کام آ سکتا ہوں، اس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں.
اگر میں اس کے کوئی کام آ سکتا ہوں، اس کی مدد کر سکتا ہوں تو ضرور اس کے کام آؤں۔